أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بمن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ فعارض پس آپ اعراض فرمائیں، من اس سے تولا عن ذکرنا جس نے منہ موڑا ہمارے ذکر سے، ولم یرد اور اس نے نہ ارادہ کیا الا الحیات الدنیا مگر صرف دنیا کی زندگی کا، ذالک مبلغہم من العلم یہی ان کے علم کی انتہا ہے، ان ربک هو عالم بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ اس کو بھی جو راہ سے بھٹک گیا، وہو عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی اس کو بھی جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ دونوں آیات کریمہ نضر بن حارث اور ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ اس شخص سے اعراض فرمائیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، یعنی جو ایمان نہیں لاتا، آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرتا اور ہدایت کی طرف آنے کی جستجو نہیں کرتا، آپ اسے چھوڑ دیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ علامہ سیوطی اس آیہ کے تحت لکھتے ہیں اور علامہ قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اب نہیں، اب یہ ہے کہ محنت کی جائے گی، چونکہ اس ایمان کے 3 درجے ہیں، برائی کو ہاتھ سے روکنا یہ سب سے افضل درجہ ہے، اور کم تر درجہ ہے اسے دل میں برا کہنا۔ وہ کہتے ہیں ایمان کے افضل ترین درجے پر قائم رہیں گے، لیکن جمہور مفسرین کرام اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ قائم ہے، لیکن وہ اس کی جو تفسیر کرتے ہیں اس تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بھی ماہر حاذق ڈاکٹر طبیب جو ہے وہ جو علاج کرتا ہے نا مریض کا، وہ 3 سٹیپ میں علاج کرتا ہے، 3 لہریں باندھتا ہے علاج کی۔ سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ میڈیسن کم دی جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا علاج غذا سے کیا جائے۔ مثلا ذیابیطس کا جو مریض ہے، جو شوگر کا مریض ہے، ڈائبیٹک ہے، اس کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ ورزش کرو، اور ساتھ ہر وہ چیز جو نشاستہ دار ہے، جو مٹھاس والی ہے، جو چینی میں مٹھاس رکھتی ہے، چینی کی مٹھاس، پھلوں کی مٹھاس نہیں، چینی کی مٹھاس جو رکھتی ہے اس سے پرہیز کرو۔ یہ شوگر کے مریض کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر کی اس بات پر عمل نہ کرے تو پھر ڈاکٹر اسے کیا کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر اس کو ادویات دیتے ہیں۔ اب اگر ادویات سے بھی اس کی شوگر لیول کنٹرول نہ ہو تو پھر اس کو انسولین پر لے جاتے ہیں۔ اچھا، انسولین کے باوجود بھی اگر کوئی زخم ہو جائے تو پھر کیا ہے، یا تو اس زخم کے حصے کو کاٹا جاتا ہے یا اس زخم سے متصل جتنے بھی قریب جو اعضاء کا حصہ ہے اسے بھی کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قلوب کے طبیب ہیں، دلوں کے ڈاکٹر ہیں، دلوں کے طبیب ہیں حضور۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ محبوب آپ لہر میں علاج کیجیے۔ اب لہر میں علاج سرکار نے کیسے کیا؟
سب سے پہلے لوگوں کو تبلیغ کی فسق و فجور کے کام چھوڑو اور فرائض کی طرف آؤ. فسق و فجور کے کام چھوڑو اور فرائض کی طرف آؤ. اب جنہوں نے فسق و فجور کے کام چھوڑے اور فرائض کی طرف آگے، پھر آہستہ آہستہ ان کو نوافل کی طرف لایا جاتا ہے. پھر نوافل سے پھر آگے ان کی تربیت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں کبائر گناہوں کے علاوہ صغائر گناہوں سے بھی محفوظ کر کے ان کے باطن کو روشن کر دیا جاتا ہے. اب تربیت کا ایک نہج، ایک منہاج، ایک راستہ یہ ہے. اب دوسرا راستہ کیا ہے کہ ایک کو فسق و فجور سے روکا گیا اور فرائض کی تلقین کی گئی، نہ وہ فسق و فجور سے رک رہا ہے نہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے. اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اب وہ جرائم کی دنیا میں آ گیا. اب جرائم کی دنیا میں آیا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اب اس کو تادیباً سزا دو. ٹھیک ہے، اب تادیباً سزا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے بے نمازی سے سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ اسے احساس ہو میں نماز نہیں پڑھا. اگر بے نمازی مر جاتا ہے تو تمام چاروں ائمہ کا متفقہ فتویٰ ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ تاکہ باقی بے نمازی عبرت حاصل کرے. جو شہر کے بڑے شیخ الحدیث ہیں، علماء ہیں نامور، وہ بے نمازی کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں تاکہ باقی لوگوں کو احساس ہو کہ بے نمازی کے لیے کیا سزائیں. اب اگر اس کے باوجود بھی باز نہیں آتا اور جرائم کرتا ہے تو پھر اسلام آگے تعزیرات کے ساتھ حدود کی بات کرتا ہے. مثلا زنا کرتا ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اسلام کہتا ہے 100 کوڑے مارو. پہلی مرتبہ چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ یہاں پنچوں سے کاٹ دو. اگر دوبارہ کرتا ہے تو پھر اس مخالف سمت کا پاؤں بھی کاٹ دو. اب اگر میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو رجم کرو. اب اگر اس کے باوجود بھی وہ جرائم سے باز نہیں آتا تو اب معاشرے سے اس کا وجود مٹا دو تاکہ معاشرہ اس کے جرائم کی گن سے پاک رہے. اب قرآن نے بھی یہی کہا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، آپ منہ موڑ لیجئے، آپ اعراض کریے، چھوڑ دیجئے ان کو. اب آپ جب چھوڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ دربار رسالت سے دھتکار دیا گیا ہے. اور جو دربار رسالت سے دھتکار دیا گیا اب اسے زندگی کی خیرات نہیں مل سکتی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، آپ اس سے چھوڑ دیجئے اسے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اب اس کی زندگی نہیں رہے گی. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے. مال و دولت، ٹھاٹ و باٹ، عیش و عشرت، رنگ پرنگے کھانے، مہنگے لباس، مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر، یہ آرزو لے کر بیٹھا ہے. یہی سرداری چاہتے تھے نا مکہ کے سردار جو میرے آقا کی دشمنی کر رہے تھے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن میری سرداری کا سوال ہے. ابو لہب نے اپنی بیوی کے سامنے، جمیلہ کے سامنے اقرار کیا میرا بھتیجا سچا رسول ہے لیکن میری سرداری کا سوال ہے. ولید نے یہی کہا میری سرداری کا سوال ہے. بلکہ ایک مرتبہ ولید کو ابو جہل نے پکڑ لیا اور اس نے کہا یار نشانیاں سچے رسول کی ہیں، میں تو ایمان نہ لگاؤ. کہ لگاؤ بے وقوف، سرداری جاتی رہے گی. اس نے ابو جہل کو بھی روکا، ولید نے، نضر بن حارث نے. سرداری کا سوال تھا. مل خیات الا خیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی عیش و عشرت مل جائے. کہا چھوڑ دیجئے انہیں. ذالک مبلغہم من العلم، ان بے وقوفوں کے علم کی انتہا یہی ہے. یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہی جہان سب کچھ ہے. اگر انہیں پتہ چلے تو اس جہان سے کروڑ گنا اگلا جہان خوبصورت ہے. یہاں کائنات کی کوئی خاتون کتنی سونی ہو سکتی ہے؟ اتنی سونی ہو سکتی ہے نا کہ آپ ورلڈ
میں حسیناؤں کا مقابلہ ہو اور اس کے سر پر تاج رکھ دیا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے حسینہ یہ ہے، خدا کی قسم دنیا کی جو سب سے بڑی حسینہ ہے نا، وہ جنت کی حور کی پنڈلی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گی۔ اور یہاں تو ایک کے بعد دوسری لانے کی سوچو نا تو پہلی طوفان کھڑا کر دیتی ہے کہ تیری جرت میرے اوپر سوکن لے کر آئے، وہاں رب 70 دے گا، کوئی سوکن نہیں بنے گی۔ کتنی سونی زندگی ہے وہاں کی، یہاں ہر دم مرنے کا ڈر رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ وہاں رب ہماری آنکھوں کے سامنے موت کو ذبح کر دے گا، کہا جاؤ اب کے بعد کبھی موت نہیں ہے۔ یہاں 4 بچے ہو جائیں تو گھر چھوٹا لگنا شروع ہوتا ہے، وہاں رب کتنے بڑے محل دے گا، اتنے بڑے محل ہوں گے کہ 70 حوریں گھوم رہی ہوں گی، پھر بھی لگے گا محل میں جگہ اتنی ہے، ابھی ایسی 70,000 بھی آ جائیں تو میرا محل وسیع ہے۔ کتنی سونی زندگی ہے۔ یہاں بجلی نہ ہو تو موٹر کا پانی نہیں آتا ہے، وہاں تو ہمارے محل کے نیچے سے شہد کی نہر جا رہی ہے، دودھ کی نہر جا رہی ہوگی۔ یہاں 2.25 لاکھ اکٹھا کر کے 2.5 لاکھ پھر منتیں مان کر مدینے جاتے ہیں، اور پھر بھی سبز گنبد دیکھتے ہیں، وہاں مدینے والا سامنے کا بیٹھا ہوگا۔ کتنی سونی ہے۔ تو انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا کافی ہے۔ کذالک مبلغ من العلم، ان نادانوں کے علم کی انتہا یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی جہاں سونا ہے، رب نے اس سے بہت سونا جہان اور بھی بنا رکھا ہے، جو ایمان والوں کے لیے رب نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے کہا چھوڑ دیجئے نا، ان ربک هو عالم بمن ضل، اللہ خوب جانتا ہے محبوب، آپ محنت نہ کیجئے، آپ اپنے آپ کو یوں پریشان نہ کیجئے، اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت سے بہک گیا، کون بھٹک گیا، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھٹکا جو ہے یہ کتنا بھٹک گیا ہے۔ وہ عالم بمن اہتدی، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ آپ کو اس طرح اپنی جان کو دکھوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ تبلیغ کیجئے، کوئی مانے فبیہا، نہیں مانے گا تو ہم قیامت کے دن پوچھ لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنا کام کیجئے جس کام کے لیے رب نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن سمجھ